حضرت شاہ سلیمان توسی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے بارے میں لکھا ہے کہ حضرت کا ایک مرید تھا جو پیشے کے لحاظ سے حجام تھا، جس کو پنجابی میں کہتے ہیں نائیاں دا کام کردا سی۔ اس کا کوئی بیٹا تھا، وہ ظاہر باہر کھیلنے گیا تو کھو گیا۔ اب ظاہر ابھی مساجد کو سپیکر تو لگے کوئی نہیں تھے، فون کا تصور کوئی نہیں تھا، پولیس کا نظام اتنا فعال نہیں تھا، ٹھیک ہے جی۔ کیا ہوا، پہلے خود ہی تلاش میں گئے، کوئی ادھر گیا، کوئی مغرب گیا، کوئی مشرق گیا، کوئی شمال گیا، کوئی جنوب گیا۔ جب سارے ناکام لوٹے نا، پھر دوسرا آپشن تھا، چلو چل کے ان پیروں کو دعا کروائی ہیں جی۔ اب پیری مریدی کے بھی رنگ وکھرے ہیں، پیر بھی ہمیں وہ چاہیے جی کہیے نا کھلو جا تو کھلو جائے، جی کہیے بہ جا تو بہ جائے۔ اللہ ہونا مرید کو اس طرح چاہیے حضرت جی، کیونکہ بزرگ فرماتے ہیں مرید کو پیر کے سامنے اس طرح ہونا چاہیے جیسے غسل دینے والے کے سامنے مردہ ہوتا ہے حضرت جی۔ ہاں، مریدو لا یریدو، مرید کی نہیں اپنی مرضی ہوتی کوئی بھی حضرت جی، ہاں مرید کی کوئی اپنی مرضی نہیں ہوتی۔ اور میری بات یاد رکھنا، اللہ کا شکر ہے تقریباً سارے مرید بیٹھے ہیں، ہاں مرضیاں کرنیاں چھڑ دو حضرت، ہاں مرضیاں کرنیاں چھڑ دو۔ اور میں ایک میرے دوست ہیں عرصہ دراز سے کئی مرید ہیں، میں نے ان کو کہا میں حضرت جی داڑھی نہیں رکھن دے دے، نہیں جی تو پیر آکھن گے تو پھر میں کی پیر صاحب بنا رہے پاکستان آ کے تینوں آکھن گے تو رکھنا ہے، آکھن تے ڈے نے تینوں اور کیویں آکھن ہو، عجیب حضرت جی ہماری باتیں ہیں۔ اور یہ تو آؤ حضرت تو میں آپ کو بتاؤں مرید کہتے کس کو ہیں حضرت جی۔ یہ تفسیر روح البیان میں حضرت نے لکھا ہے، لیکن آپ نے اصحابہ کے اسماء مبارکہ نہیں لکھے کہ وہ دو صحابی کون تھے۔ آپ نے اس میں لکھا ہے کہ دو صحابی کہیں سفر پہ جا رہے تھے، تو جیسے یہ اب پیچھے بارشوں کا سلسلہ جاری ہوا ہے نا، آپ کو پتہ پھر پہاڑی علاقوں میں بڑے موسمی نالے شروع ہو جاتے ہیں حضرت جی، کیونکہ مدینہ طیبہ بھی اسی طرح ہی ہے۔ وہ کہیں جا رہے تھے تو راستے میں ایک موسمی نالا نا، صاف پانی کا ندی آپ اس کو کہہ لیں، وہ جاری تھی۔ ایک صحابی تو گزر گئے لیکن دوسرے ادھر ہی کھڑے تھے۔ جب وہ گزر گئے نا تو آگے جا کے انہوں نے دائیں دیکھا ساتھی کوئی نہیں، بائیں دیکھا کوئی نہیں، انہوں نے دیکھا تو وہ اسی کنارے کھڑے ہیں۔ انہوں نے سمجھا شاید گہرائی سے ڈر رہے ہیں اس لیے نہیں اتر رہے پانی میں، تو پکار کے کہتے ہیں حضرت پانی میں آ جائیں، پانی گہرا نہیں ہے۔ وہ آگے سے کہتے ہیں مجھے بھی پتہ گہرا نہیں ہے، تو کہتے ہیں پھر آ کیوں نہیں رہے؟ فرمانے لگے ایک دن میں محبوب کے ساتھ بھی گزرا تھا، میں حضور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی میت میں بھی گزرا تھا، سوچ رہا ہوں محبوب نے قدمین شریفین میں سے پہلے کون سا قدم رکھا تھا تاکہ میں بھی وہی رکھوں۔ اس کو مرید کہتے ہیں حضرت۔ ہم کہاں حضرت، ہم تو اپنی خواہشوں کے مرید ہیں، ہم تو اپنے نفس کے مرید ہیں حضرت۔ میں کہتا ہوں دعا کرو سی مرید ہی ہو جائیے۔ ہاں مرید ہونا کوئی چھوٹا مقام نہیں ہے، آپ کو کیا بتاؤں مرید ہوتا کیا ہے۔ نہ رب عرش معلا اتے، نہ رب خانے کعبے ہو، گنگا تیرتھ مول نہ ملیا پینڈے بے حسابے ہو، نہ رب علم کتابی لبا، نہ رب وچ محرابے ہو۔ یہ اب دیکھو پھر مرید ہوتا کیا ہے۔ جددہ مرشد ملیا باہو، چھٹے سب عذابے ہو۔ نہ میں جوگی، نہ میں جنگم، نہ میں چلا کمایا ہوں، نہ میں پج مسیتی وڑیا، نہ تسباہ کھڑکایا ہوں، جو دم غافل سو دم کافر، مرشد فرمایا ہوں، جیوے کامل مرشد باہو، جنہیں سونا رب ملایا ہو۔ زبانی کلمہ ہر کوئی آکھے، دل دا پڑھدا کوئی ہو، جتھے کلمہ دل دا پڑھ دے، جیب نو ملے نہ ٹوئی ہو، دل دا کلمہ عاشق پڑھ دے کہ جانن یار گلوئی ہو، اے کلمہ میں نو پیر پڑھایا، میں صدا سہاگن ہوئی ہو۔ دعا کرو حضرت اسی مرید ہو جائیے، ہمیں سمجھ آ جائے مرید کہتے کس کو ہیں حضرت، ہمیں سمجھ آ جائے مرید۔ وہ مرید تھا نا، لکھا حضرت کی بارگاہ میں حاضر ہوا تو آ کے عرض کردہ حضور کاکا گواچ گیا ہے تے لبدا نہیں پیا، کوئی دعا فرما دیو۔ لکھا کہ حضرت نے سکوت اختیار فرمایا، پھر دوسری بار عرض کی، حضرت پھر خاموش، پھر تیسری بار حضرت پھر خاموش۔ اب وہ مرید تھا، یہ نہیں جو کام نہیں ہوا تو پیر ہی بدل لیا، نہیں، وہ مرید تھا، ان لوگوں نے مریدی کی ہے حضرت جی، ان کو پتہ تھا کہ مریدی کہتے کس کو ہیں، وہ بھی خاموش ہوگا۔ اور میں اکثر احباب سے کہا کرتا ہوں، مجھے خود بھی شرم آتی ہے سناتے ہوئے کہ وہ کیسے لوگ تھے حضرت۔ میں نے پڑھا ہے کتاب میں 18 سال اس کو گزر گئے، دوبارہ زبان پہ بات نہیں لایا حضرت۔ اب آپ خود حضرت، اللہ سارے بچوں والے بیٹھے ہیں، اللہ سب کے بچوں کی حفاظت فرمائے، ہاں اپنی حفاظت۔ اگر بچے کا انتقال ہو جائے نا، پھر دل کو 1-2 سال بعد صبر آ جاتا ہے، لیکن جس کا پتہ ہی نہ ہو وہ ہے کہاں، پھر وہ زخم ساری زندگی رستا رہتا ہے، ساری زندگی رستا ہے حضرت، یہ وہ ساری زندگی رستا ہے حضرت۔
ظاہر ہے 18 سالوں میں وہ دن 18 بار آیا ہوگا جس دن بیٹا کھویا تھا، اور آپ تصور کر سکتے ہیں کہ ماں باپ کے دل پہ اس دن کیا گزرتی ہوگی، وہ زخم پھر ہرا ہوتا ہوگا، ٹھیک ہے جی۔ تو وہ لکھا ہے کہ 18 سال پورے ہوئے، وہ دن تھا گھر میں بیٹھے تھے میاں بیوی کو، بات ہو گئی تو آپ کو پتہ ہے وَاعْلَمُوا أَنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ وَاللَّهُ عِندَهُ أَجْرٌ عَظِيمٌ، آزمائش ہے یہ، جانچ ہے بندے کی۔ وہ کو بات ہوئی تو بی بی صاحبہ پھٹ پڑی، وہ کہتی ہیں مینوں نا اپنے پیراں دیاں گلاں سنایا کر، میں انہاں دا کی ویکھیا، میں تو ادن مناں گی جدن میرا منڈا لب کے دین گے۔ مرید تھا نا ادھر چوٹ لگی، اس کو کہا اپنی زبان کو لگام دے، اس میں بھی کوئی حکمت ہے، جب وقت آئے گا تو حضرت یہ بھی شفقت فرمائی دیں گے۔ اب پیر بھی آنکھ والا تھا، فراست تھی، بصیرت تھی ان لوگوں کی، دیکھ لیا جو مرید کا امتحان لینا ہے، مرید نے بھی 100 میں سے 100 ہی نمبر لیے ہیں، بندہ بھیج کے نہ بلایا اس کو، اب بتایا نہیں کچھ بھی ہے۔ وہ لکھا ہے کہ کیونکہ حضرت مولا علی مشکل کشا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لکھا ہے کہ حضرت اٹینڈ کرواتے تھے، حضرت مولا علی مشکل کشا رضی اللہ، اور اس حوالے سے بڑے بزرگوں کا بھی یہ معمول رہا۔ حضرت شاہ سلیمان توسی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی بھی لکھا ہے کہ حضرت بھی اٹینڈ کرواتے تھے، ٹھیک ہے جی۔ یہ کالا شاہ کاکو میں میاں محمد حنفی سیفی مدنزل حضرت بھی اٹینڈ کرواتے ہیں مولا علی کے حوالے سے، اپنے اپنے انداز ہیں، اپنے اپنے رنگ ہیں، کہیں کوئی رنگ ہے، کہیں کوئی رنگ ہے۔ وہ آپ وہ سر سے ٹوپی اتار کے نا مرید کو فرمانے لگے بھائی سنگیا وال واہ بھی ود گئے نے تو ٹنڈ نہیں کر دینا، اس کی تو عید ہو گئی ہے، تب بلیڈ والا اس طرح نہیں ہوتا تھا، دوسرا ہوتا تھا۔ اس نے جناب اس کو تیز کیا اور بسم اللہ شریف پڑھ کے سنت کے مطابق اس نے دائیں جانب سے سر مونڈنا شروع، اب وہ اس طرح چلا رہا تھا، حضرت سامنے بیٹھے ہیں، بیوی نے زخم چھیل دیا ہوا ہے، سینے میں بیٹی کی جدائی کا طوفان برپا ہے، لیکن کیا کیا، زبان کو دانتوں کے نیچے دے لیا، کہیں بیٹے کی محبت میں کچھ ایسا ہی نہ بول جاؤں کہ 18 سال کی کیتی کرائی کھو میں جائے حضرت۔ لیکن درد تو درد ہوتا ہے نا، طوفان تو طوفان ہوتا ہے، راستے بنا لیتا ہے حضرت۔ طوفان نے پھر آنسوؤں کی شکل اختیار کی اور بہہ نکلا حضرت۔ تو کیا ہوا، آنسوؤں کے چند قطرے حضرت کے سر کے اس حصے پر گرے جہاں سے بال اتر چکے تھے، اتنی دیر میں وہ بھی آدھا سر مونڈ چکا تھا اور بائیں جانب آنے والا تھا، وہ قطرے گرے، حضرت کو تو پہلے ہی خبر تھی، بہانہ ہی بننا تھا نا۔ جب قطرے گرے تو پیچھے دیکھا تو دیکھا کہ مرید رو رہا ہے، اس کو پوچھتے ہیں بھائی نائی بابا تو کیوں رون رہے ہیں؟ وہ غالب نے لکھا تھا نا، یہ کہاں کی دوستی ہے کہ بنے ہیں دوست نہ سے، کوئی چارہ ساز ہوتا کوئی غم گسار ہوتا ہے۔ 18 سال بعد آج مرشد نے پوچھا ہے کہ تو کیوں رون رہا ہے؟ پھر تو حضرت جو اندر کا طوفان تھا آیا سارے کا سارا باہر، پھر چھم چھم برسی آنکھیں۔ عرض کردہ حضور 18 سال پہلے کاکا گواچا سی، آپ دی بارگاہ 3 درخواستاں دیتیاں، آپ نے سکوت اختیار کیتا، میں بھی نہیں بولیا۔ آج پورے 18 سال ہوئے نے، کار بیٹھے ہیں، بڈھی نے مینا مارے آئے، یعنی میں ادن شاہ اور منا گی جدن میرا کاکا لب کے دین گیا ہے۔ فرمائیے اس نے کون سی بڑی بات کر دی ہے، یا تیرے جانے سے پہلے پہلے آ گیا ہوگا، یا تیرے جانے سے پہلے پہلے آیا ہوگا۔ اس نے دوڑ لگا دی ہے، اب کون دوڑ سکتا ہے حضرت جی؟ یہ لکھا ہے کہ ایک دن حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ تعالیٰ نے اپنی خانقاہ میں تھے، حضرت پہ استغراق کا غلبہ تھا، آپ کرتے کیا، بار بار نا یہ زمین پہ صرف اپنا پنجہ رکھتے، سارا پاؤں نہ رکھتے، ایڑی نہیں رکھتے تھے، پنجہ رکھتے تھے پھر پاؤں اٹھا لیتے تھے۔ اب سارے مرید کھڑے دیکھ رہے ہیں کہ یہ حضرت کیا کر رہے ہیں، لیکن کسی میں ہمت نہیں، جرت نہیں کو حضرت سے پوچھے کہ حضرت یہ آپ صرف آدھا پاؤں زمین پہ رکھتے ہیں، سارا نہیں رکھتے، یہ کیا کر رہے ہیں آپ؟ لکھا ہے جب حضرت کی کیفیت سنبھلی نا، آپ واپس آئے، ہوش میں بیداری کی جانب آئے اور آ کے اپنی مسند پہ بیٹھے تو سارے مرید حاضر ہو گئے۔ عرض حضرت آگے آپ خانقاہ کے صحن میں کھڑے تھے اور بار بار اپنا آدھا پاؤں زمین پہ رکھتے تھے، سارا نہیں رکھتے تھے، پھر اٹھا لے، اور کئی بار آپ نے یہ عمل جو ہے نا کیا، تو حضرت اس میں کیا راز ہے؟ سننا حضرت، یہ ذرا غلاموں کی شان ہے۔ آپ نے فرمایا میں نے اپنے اکابرین کا قول پڑھا ہے کہ اہل اللہ کے لیے عرش الہی 2.5 قدم ہے، میں نے اپنے اکابرین کا قول پڑھا ہے کہ اہل اللہ کے لیے عرش الہی 2.5 قدم ہے، لیکن قربان جاؤں مرشد کے کرم پہ نظام الدین کا تو آدھا بھی نہیں بن رہا تھا ہے۔ ہاں حضرت، ہاں، اور یہ بات صرف خواجہ صاحب نے نہیں کی، خواجہ غلام فرید نے بھی اس کو لکھا۔ آپ فرماتے ہیں تھل مارودہ اوکھا پینڈا ہے تھیسم ایک پلانگ، فرماتے ہیں ایک چھال ہے، تھل مارودہ اوکھا پینڈا تھیسم ایک پلانگ، یہ کون حضرت، یہ کس کو؟ اقبال
PhD हजरत डॉक्टर। मैं कहता हूं कमाल इकबाल ने किताब ही बंद कर दी। आप फरमाते हैं शमाए कुश्ता को जला सकती है मौजे नफ्स इनकी, हैं जी, शमाए कुश्ता को जला सकती है मौजे नफ्स इनकी, इलाही क्या छुपा होता है अहले दिल के सीनों में। ये मकामे वलायत क्यों, क्या बंदा की समझाए किसी, ये कहाँ समझ आते हैं ये लोग हजरत किसी को। ये हुज्जत हैं, ये दलील है। हाँ ये बंदे हैं तो कुर्बान जाऊं, फिर आका कैसे होंगे हजरत हैं। इसीलिए तो किसी ने कहा था ना, चाहे तो इशारों से अपनी काया ही पलट दें दुनिया की, ये शान है खिदमतगारों की, सरकार का आलम क्या होगा हजरत। हाँ ये दलीलें हैं लोग, ये हुज्जत हैं लोग। तू ना इनका इनकार कर, तू दीन का इनकार कर रहा है। हाँ ये हुज्जत हैं लोग, इनको देख के पता लगता है ये गुलाम है तो फिर आका कैसे होंगे हजरत हैं। हाँ ये कमालात हैं जो अल्लाह और अल्लाह के रसूल ने इनको अता की हैं हजरत। ठीक है जी। वो लिखा है कि मुरीद ने दौड़ लगा दी घर की जानी, बड़ा दौड़ा हजरत जी, बड़ा ही दौड़ा, लेकिन क्या दौड़ना था उसने। वो लिखा है कि जब घर पहुंचा ना, जैसे ये अहबाब खड़े हैं सारे माशाल्लाह, तो वो घर पहुंचा तो घर जाके क्या देखता है, सारा गाँव जमा है। बड़ा हैरान हुआ ये सारा पिंड इत्थे क्यों आया है। खैर लोगों को हटा के जब अंदर दाखिल हुआ तो क्या देखता है कि सीन में एक चारपाई बिछी है जिस पे 20 साल का गबरू जवान बैठा है। अब तो खून ही ठंडे हो गए ना, तब खूनों में भी गर्मी थी है। खून ने खून को खींचा। बाप को ये नहीं बताना पड़ा कि ये बेटा है, बेटे को ये नहीं बताना पड़ा कि ये बाप है। दोनों बगलगीर हुए, सीने से सीना लगा, अंदर के तूफान दोनों के थम गए। बाप बेटे को ना चारपाई पे बिठा के पूछता है, वो पुत्र किस तरह गया तो किस तरह आया है। वर्ष करता है भाजी जानता तो पता कोई नहीं, आप ही छोटा सा। जब थोड़ा जवान हुआ, थोड़ा बड़ा हुआ, को फहम को दराक आया, ठीक है, तो क्या देखता हूँ कि सिखों के घर में उन्होंने भी कभी ये नहीं कहा कि तू हमारी औलाद है, उन्होंने भी यही कहा कि हमने कहीं से उठाया है, लेकिन ये नहीं बताते थे कि उठाया कहाँ से है। कई बार कोशिश की लेकिन नाकाम हुआ। अच्छा भाई ये तो हुआ जाना, अब ये बता आया किस तरह। और करता है अब्बा जी मेरा सिख मालिक कहीं जाने वाला था, उसने घोड़ा तैयार करने का हुक्म दिया। मैं घोड़ा तैयार करके ना उसकी लगाम पकड़ के दरवाजे की जानी मुंह करके खड़ा था। बाबा जी दरवाजे से नहीं आए, आसमां से गिरो या ज़मीन से निकले मुझे नहीं पता। भागते हुए आए, मेरा हाथ पकड़ा और मुझे इस जगह खड़ा करके खुद गायब हो गए हैं। अब मुरीद था ना, अब मुरीद था। और करता है पुत्रा जे ले जावा बाबी होरी पछानने पैण दे, पछान लेगा है, शनाख्त कर लेगा बाबा जी की, पहचान लेगा ना बाबा जी को। वो आगे से कहता है अब्बा जी पहली गल तो है वे बाबी होरी एडे सोने ने हज़ारां च खड़ा कर लोगे फिर भी पछाणांगा है, लेकिन सब तो बड़ी बाबे होरां दी निशानी है ऐसी अद्धी टिंड सी अद्धे सिर ते वाल सन है। चाहे तो इशारों से अपनी काया ही पलट दें दुनिया की, ये शान है खिदमतगारों की, सरकार का आलम क्या होगा। ये हुज्जत हैं लोग इधर की, और अल्लाह का शुक्र है हम तो इनको पढ़ पढ़ के चल रहे हैं। जे चाहें ते राजा दे नू तख्त अता फरमाए, जे चाहें ते शाह कोलू दर दर खैर मंगाए। हाँ हजरत जी अल्लाह का शुक्र है बाजार में आए हैं हम, अल्लाह ने सबको भाई जी बड़ा डरी हो मई बड़ा बोल ना बोलियो कदी, अल्लाह दी मखलूक दा हमेशा ध्यान रखियो। बड़ियां बेनियाजियां जी हजरत जी, इंज ऑर्डर बदल दे जी हजरत जी इंज। हाँ मैं सियालकोट में बैठा हूँ, मैंने अपने चंद सालों में बड़ा कुछ होते देखा है हजरत। मैंने सड़क वाले को गाड़ी पे और गाड़ी वाले को सड़क पे आते देखा है हजरत। बड़ा डरी हम तकरीबन ज़्यादा हबाब इसी वहम में है कि पता नहीं मैं की है तो काम चलन डया पई, तू कख भी नहीं हुआ है, ए मालक दे रंग नहीं सारे। वतिलकल अय्याम नुदाविलुहा बैन अन्नास, उसकी तफसीर में हज़रत ने कमाल लिखा, मैं इसी पे बस एंड करने लगा हूँ हज़रत। आप फरमाते हैं, शेख लिखते हैं कि ईद का दिन था और एक बिल्कुल नो ब्याता जोड़ा, नई नई शादी हज़रत हैं, ईद से कुछ दिन पहले बैठे कुछ मीठा खा रहे थे, दरवाजे पे दस्तक हुई, है को अल्लाह के नाम पे देने वाला, देना तो दो, नहीं देना तो ना दो, लेकिन गाली तो ना दो किसी को, डर जाया करो हज़रत, पता नहीं केड़ी सजा मिली है तो मंगता फिरन डे हज़रत, डरा करो इनको देख, लेकिन गाली ना दो यार, किसी को जलील ना करो, अपने अल्लाह से डरो हज़रत, अपने अल्लाह। अगर समझाना भी है किसी को तो बड़े प्यार से समझाओ, भैया मंगना चंगा नहीं, उसमें सख्ती ना हो, उसमें तंज ना हो, उसमें तकब्बुर ना हो हज़रत।
بڑی محبت سے سمجھاؤ، ڈرو ہر ویلے مال وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ۔ ڈرو حضرت جی، بڑا ہی ڈر لگتا ہے، بہت ڈر لگتا ہے انہیں، کس ٹائم کو جو ہو نہ جائے پھڑے جائیے حضرت، کسی ٹائم کو جو ہو نہ جائے، یہ ہو بھی جائے تو فی الفور کچھ چنگا کر چھڑو حضرت، تاکہ وہ دی معافی مل جائے حضرت۔ وہ صدا لگی، خاوند کو خدا ترس تھا، بیوی کو کہا جا کے دے سو کچھ جو بنایا ہی۔ بیوی اٹھی، چادر روڑی، جا کے نہ وہ فقیر کو دینے کے لیے دروازہ کھولا، ابھی دیا تو کچھ بھی نہیں تھا، صدا ایک بلند، ایک چیخ بلند ہوئی اور بیوی زمین پہ گڑم۔ وہ بندہ بھاگتا ہوا آیا، آ کے دیکھا باہر تو کوئی نہیں تھا، فقیر جا چکا تھا، بیوی کو اٹھایا اندر لایا، شیخ لکھتے ہیں اس کے منہ پہ پانی کے چھینٹے مارے، بیوی کو ہوش آئی، پوچھیا پلی یہ لوگ تجھے تو بھیجا تھا کہ جا کے فقیر کو کچھ دے، تو خود ہی زمین پہ گر گئی۔ اس نے کہا آپ کو کیا بتاؤں، منظر ہی کچھ اس طرح کا دیکھا کہ زمین پہ گر گئی۔ اس نے کہا کیا ہوا؟ اس نے کہا آپ کو پتہ ہے آپ کے نکاح میں آنے سے پہلے میں کسی اور کے نکاح میں تھی۔ اس نے کہا ہاں مجھے پتہ ہے۔ اس نے کہا باہر جو بھکاری یہ مانگنے آیا تھا نا، یہ میرا پہلا خاوند تھا۔ اس نے کہا پھر ہوا کیا؟ اس نے کہا اسی طرح کو خوشی کا موقع تھا، ہم بیٹھے کھا رہے تھے، کسی نے صدا دی باہر، ہے کو اللہ کے نام پہ دینے والا۔ اور میں کہتا ہوں حضرت جی جملوں کا مان رکھا کرو، وہ دیکھو وہ کیا کہہ رہا ہے کو اللہ کے نام پہ دینے، جہاں بھی دے دی تھی مول نہیں پہنتا حضرت جی۔ جملوں کا مان رکھا کرو، اپنا اپنا نظریہ، میں کو فتویٰ نہیں دے رہا حضرت۔ جب کو کہتا ہے نا ہے کو نام تے دینا، دیکھو حضرت جی دینے والوں نے تو اسماعیل کے گلے پہ بھی چھری چلا دی تھی حضرت، ہم نے کیا دینا حضرت، ہم نے حضرت جی کیا دینا؟ ہم 100 کا نوٹ دے کے اس طرح تان کے سینہ چاہو، جا بابا جا کام کر، پتہ نہیں تیرا قبول بھی کیا اس نے کہ نہیں کیا ہے، تو کس بات پہ اکڑ رہا ہے؟ اور اب وقت اتنا نہیں ہے، پھر صحیح انشاءاللہ میں آپ کو بتاؤں دینے والوں نے کیا کیا دیا، ہم نے کیا دینا ہے حضرت جی؟ تو 100 کا نوٹ دے کے ہم ہی پھلنے ہیں بھائی، ہم نے کیا دینا؟ دینے والوں نے تیرے عشق میں اے یار ہم نے کیا کیا نہ کیا، تیرے عشق میں ہے جو میں نے آیت پڑھی والذین آمنوا اشد حبا للہ، اور جو ایمان والے ہیں وہ اللہ کی محبت میں بڑے سخت ہیں، بڑے شدید ہیں۔ ہاں تیرے عشق میں ہے یار ہم نے کیا کیا نہ کیا، صبر ایوب کیا، گریہ یعقوب کیا ہے، ہم نے کیا دینا ہے حضرت؟ ہاں محبت کرو حضرت اللہ کی مخلوق کے ساتھ۔ وہ کہتی ہے آپ کو پتہ ہے آپ کے نکاح میں آنے سے پہلے میں کسی اور کے نکاح میں تھی، ہاں یہ جو باہر مانگنے آیا یہ میرا پہلا خاوند تھا، اس کو اس حال میں دیکھا تو غش کھا کے گر گئی۔ اس نے کہا اچھا پھر ہوا کیا؟ اس نے کہا اسی طرح کو خوشی کا موقع تھا، باہر صدا لگی ہے کو اللہ کے نام پہ دینے والا، یہ باہر گیا اور اس نے جا کر بھیک مانگنے والے کو بڑی لان تان کی، گالیاں دی، اس کو بے عزت کیا، اس کو ذلیل کیا، وہ روتا ہوا چلا گیا۔ حضرت جی ہمیشہ ڈریو، حضرت مولا علی مشکل کشا رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں طاقت والے سے تو ڈرنا لیکن کمزور سے اس سے بھی زیادہ ڈرنا ہے۔ عرض کی حضور ہو کیوں، انہیں کی کرنا ہے؟ فرمایا وہ تو کچھ نہیں کرے گا لیکن اس کا رب بڑا کچھ کر دے گا۔ ہاں اسی ماڑا ویک کے نا بڑے تگڑے ہو جانے ہیں، نہ پائی ماڑے نو ماڑا نہ سمجھی، ماڑا تگڑے نہ بھی وہ تگڑا ہی، کیونکہ حضور نے فرمایا جس کا کوئی نہیں اس کا میں ہوں۔ ہاں اس کا میں ہوں، ہمیں نا اس طرح کی معاملے کرنا کا۔ بس پھر وہ روتا دوتا چلا گیا، پھر اس کا زوال شروع ہوا، میں نے اس سے علیحدگی کر لی، خلا لے لی، اس نے مجھے طلاق دی تھی، بات ختم ہو گئی۔ اب شیخ لکھتے ہیں وہ آگے سے رو کے کہتا ہے اب تجھے اس سے بھی زیادہ عجیب بات نہ بتاؤں؟ اس نے کہا وہ کیا؟ اس نے کہا وہ جو پچھلی عید پہ بھیک مانگنے آیا تھا وہ تیرے سامنے بیٹھا ہے، جے چاہیں تے راہ جان دینو تخت عطا فرمائیں، جے چاہیں تے شاہ کو لوں در در خیر منگائیں، ہر ویلے ڈری ہو حضرت۔ میں ایک دن نا ہم سڑک پہ جا رہے تھے تو کوئی ذرا مہنگی گاڑی والا ایک رکشے والے کو پیٹ رہا تھا حضرت جی، بڑا زبردست، وہ نظر پڑی، میں نے خیر گاڑی روک لی، تو ظاہر ہے نقصان تو اس کا بھی ہوا تھا۔ ہمارے چینچی والے جو بھائی ہیں ٹھیک تو یہ بھی نہیں نہ کرتے ہیں، شارہ شورہ تو انہوں نے لویا کوئی نہیں، بادشاہ لوگ نے ہیں جڑے میرے دل کرے موڑ دینا، ان کی کون سی موج ہے حضرت؟ ظاہر ہے اس کی قیمتی گاڑی تھی، نقصان اس کا بھی ہوا تو، لیکن حضرت اب وہ بھی زیادتی کر رہا تھا، اس نے اس کو اتنے کے تھپڑ مارے کہ اس کے ناک سے خون آ گیا حضرت۔ خیر اترے جا کے اس کا ہاتھ پکڑا، میں نے کہا یار ماری نہ، جتنا تھا تو نے اسے بہت زیادہ کر لیا، دیکھ اس کے ناک سے خون آ رہا ہے۔
میں نے تو اس کو بھی تھانے بھی لے کے جانا ہے. میں بھئی اگر تو نے تھانے لے کے جانا تو پھر مارا تو نے اس کو کیوں ہے؟ اب اس کو ایک تھپڑ نہ مارنا، بس میری ایک بات کا جواب دے دے، پھر جو تیرا دل آئے گا کر رہے. جی وہ کیا ہے؟ میں یار تیری گاڑی جنہوں پنجابی جگہ رگڑی ہے نا جنگچی والے نے، تو نے اس کو بہت مارا ہے. پھر اتنا مجھے بتا، اگر اس کی جگہ ایلیٹ فورس کی گاڑی تیری گاڑی کو رگڑ جاتی ہے نا جو چانڈ مار دینا ایک. چپ کر گیا. بندہ کو پڑھا لکھا تھا. مجھے کہتا ہے گل تے آپ دی ٹھیک. میں حضرت پھر یہ ہم زیادتی کرتے ہیں.